انسان بنانے کے بعد یہی جنت میں داخل ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہیں ایسی سختی سے بھی آزمایا جیسے تمہارے پہلے کو سختی سے آزمایا گیا. اس سختیوں کی شدت کو دیکھ کر نبی اور ان کے ساتھ والے پکارے تو کہاں ہے اللہ کی مدد. اتنی سختی ایسی ہوگی کہ انبیاء اور ان کے ساتھ والے پکارے تو کہاں ہے اللہ کی مدد. پھر جواب ہے کہ اللہ کی مدد تو بہت کہیں. دراصل یہ اس وقت کی بات ہے کہ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ مکی زندگی میں مکی دور حضرت خباب رسول علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور آنے کے بعد رسول علیہ السلام کا سے دیکھ لگا کر خالی کی دیوار سے دیکھ لگا کر بیٹھے تھے. تو حضرت خباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی مکے والے ہمیں بہت ستاتے ہیں, بہت تکلیف پہنچاتے ہیں, آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں. بہت ستانے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں کو تنگی نصرت کا دور آیا تو اس وقت یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں جو گھسیٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, یہ بہت سختی نہیں ہے. لیکن حضرت بلال کو کیا کیا گیا, پھر بھی اسے لایا ہے, ابھی وہ سختی نہیں پوچھتا. کھینچا جانا, تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جانا, یہ سب وہ لوگ برداشت کر رہے تھے. پھر بھی قرآن کہتا ہے تم پہ ابھی وہ سختی نہیں ہے جو ہم نے اگلوں کو گزارا ہے جس سختی سے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتاؤں میں تمہیں اگلوں کی سختی کیا تھی, کہ ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا. جو امت محمدیہ سے پہلی امتیں گزری ہے, اللہ نے ان کو کیسے آزمایا کہ ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھی سے ان کو چھیل دیا جاتا تھا. ایسی شدت سے ان کو آزمایا گیا. لیکن اتنی شدت کے باوجود بھی وہ اپنے مذہب سے دور نہیں, وہ اپنے دین سے دور نہیں. اب بتاؤ, جب صحابہ کو جو امتحان دینے والے مکی دور میں جو تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سختی تم پر نہیں آئی ہے, اور یہ مت سمجھنا کہ ایمان لانے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا. ان حالات میں ہمیں یہ آیت بہت حوصلہ دیتی ہے. اس کا مطلب اہل ایمان کو ہمیشہ آزمایا جائے گا, تمہیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, آگ میں ڈالا جائے گا, گھسیٹا جائے گا, تم پہ ظلم ہوگی, ظلم ہوں گے, زیادتی ہوگی, دنیا بھر میں دیکھ لو. لیکن ڈرنا نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ اللہ کی مدد پہلے زینے پر نہیں آتی. جب مصیبت کا آغاز ہوتا ہے, آزمائش کا آغاز ہوتا ہے, امتحان کا آغاز ہوتا ہے, ستانے والوں کے ستانے کا آغاز ہوتا ہے, تکلیف دینے والوں کی تکلیف کا آغاز ہوتا ہے, اس وقت اللہ کی مدد نہیں آتی. جب ہل جاتے ہیں لوگ اور پھر پکار اٹھتے اب مدد کہاں ہے, تو کہا جاتا ہے اب مدد, نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. تو مدد اینڈ پر آتی ہے, اختتام پر, جب انتہا ہو جاتی ہے مصیبتوں کی. دنیا میں کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو چاہیے استقامت کا مظاہرہ کریں, ڈٹے رہیں, مذہب پر سختی سے قائم رہیں, اس سے ہلنے ڈلنے کی کوشش نہ کریں. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو قائم رہو, اور ان استقامت والوں کی زندگی کو پڑھو جن کو آرے سے چیر دیا گیا, جن کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا. پکارتے رہے اللہ کا نام, نہیں ہٹے وہ. ہمیں بھی ڈٹنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک صاحب تھے جناب عمرو ابن جموح, وہ مالدار تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ, میں مالدار ہوں تو مجھے اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے, یعنی نفلی صدقہ, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں, نفلی صدقہ.
کہ میں مالدار ہوں تو میں اپنا مال کس کس پہ خرچ کروں، تو اس پر پھر یہ تفصیل آئی کہ تم اپنا مال سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. آغاز کیا ماں باپ سے، یعنی کہیں پر بھی خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو. ماں باپ کے بعد بھائیوں پر، بہنوں پر، خالہ، چچا، ماموں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچہ کرو. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یتیموں پر اور غریب مسلمانوں پہ خرچ کرو. پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، محتاج مسلمان اور مسافر، ان پر خرچ کرو. یہ نفلی صدقہ ہے. ایک تو وہ صدقہ واجبہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے لیے الگ مصرف ہے کیونکہ ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ نفلی صدقہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے. پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، غریبوں پر، مسکین پر. یہ مہینہ ماہ رمضان کا مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ. اور اب تو لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہو گیا مہاراشٹر کے اندر، کاروبار بھی کافی متاثر ہوں گے. تو بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عام مسلمانوں کی بھی خاص ہمیں ان پہ توجہ رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں، برکت والے مہینے میں، کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کیا، صرف ایک حاجت کو، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، ویسے کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے یوں پاک کر دے گا. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رمضان شریف میں جو کسی مسلمان کی کوئی ایک حاجت پوری کرتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اس لیے ہو سکے اللہ نے نوازا ہے، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کا گرد و پیش کا ذرا جائزہ لو، خیال کرو. میں نے ابھی افطار کی نشست میں اس پر بہت زور دے کر لوگوں سے اپیل کی کہ خیال کرو. اللہ نے نوازا تو خیال کرو، غریبوں کا، مسکینوں کا. جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں اور لوگوں کو دیں، لوگوں کی مدد کریں. اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس سال جو مدارس دینیہ ہے ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ پچھلے سال مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی غریبوں میں دے دو، تو اس لیے پچھلے سال مدرسوں کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہو سکا، بڑا نقصان ہوا. اس لیے آپ جس مدرسے سے بھی متفق ہیں آپ اس مدرسے کی ضرور مدد کریں اپنی زکوٰۃ سے، صدقات سے. اور خاص طور پر آپ اس معاملے میں سنی دعوت اسلامی کا بھی خیال فرمائیں جو آپ کی اپنی تحریک ہے. میں تمام اہلیان شہر سے کہنا چاہتا ہوں کہ 60 مکاتب پورے شہر میں اپنے چلتے ہیں، 3 دارالعلوم چلتے ہیں، پھر اس کے علاوہ شعبہ خدمت خلق و شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ مدارس، شعبہ مساجد، دیہاتوں میں بھی ائمہ کی تنخواہیں، یہ سارا معاملہ چلتا ہے. آمدنی ہو تو بھی چلانا ہے، نہیں ہو تو بھی چلانا ہے، چونکہ ذمہ داری ہے. اس لیے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، چونکہ تمام اہلیان شہر سے میں کہہ رہا ہوں، 60 مکاتب کے کتنے اخراجات ہوں گے، 3 دارالعلوم کے کتنے اخراجات ہوں گے، پھر شعبہ مدارس، مساجد، شعبہ خدمت خلق. ابھی رمضان المبارک سے پہلے وہ 3 بچیوں کی شادی بھی اجتماعی طور پر کی گئی. یہ سب سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، تو آپ کو اس پہ تھوڑی توجہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد
ایک صحابی تھے حضرت مرثد غنوی، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ بھیجا کہ آپ مکہ جاؤ اور وہاں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کو مدینہ منورہ لے آؤ، کیونکہ کچھ کمزور مسلمان، غریب مسلمان رہ گئے تھے ہجرت سے، اور جو نکل کے آ سکتے تھے وہ سب نکل کر آ گئے، اخیر میں کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ تو حضرت مرثد غنوی کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ان مسلمانوں کو جو بچ گئے لے کر آئیں۔ تو جب یہ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ حضرت غنوی کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی، تو اس عورت سے ان کے کچھ محبت اور پیار کے، عشق کے تعلقات تھے، ان کے ریلیشن تھے، شادی نہیں تھی، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب حضرت غنوی وہاں پر پہنچے تو اس عورت کو پتہ چلا کہ مرثد تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہنچی اور اکیلے میں ان سے ملی کہ بھئی ہمارے اور آپ کے تعلقات تو محبت اور پیار کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام میں زنا کی اجازت نہیں ہے، اب میں جو وہ اس طرف نہیں جاتا، اسلام سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اسلام لانے کے بعد ہم اب شادی سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے، زنا کرنا حرام ہے اسلام میں، اسلام منع کرتا ہے اس سے۔ تو چونکہ وہ مشرک تھی اس لیے اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ زنا نہیں کرتے تو مجھ سے شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ تو فرمایا چونکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، تم مشرک ہو، تو یہ معاملہ بھی پہلے مجھے میرے نبی سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، مجھے یہ پوچھنا پڑے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ آئی کہ کوئی مسلمان کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہوگا، کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بھی فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان اب اوروں سے بھی نکاح کر رہے ہیں اور اوروں کو اپنے نکاح میں لینے کی کوشش کریں، نکاح ہوگا ہی نہیں، شرط ہے، اسلام شرط ہے، اگر آپ نے نکاح کے نام پہ اس کو رکھ بھی لیا تو صرف زنا ہی ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب نہیں ہوں گے، وہ حلالی نہیں ہوں گے۔ اس لیے نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یا لڑکیاں فلمیں اور سیریل دیکھ کر جس راستے پہ جا رہے ہیں بڑا بھیانک ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی کے لیے اور عورت کے لیے اور لڑکیاں لڑکوں کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ جو لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ ہوں گے وہ آپ سے کیا وفا کریں گے؟ خدا کے لیے قوم کی بیٹیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر اسی تناظر میں ایک اور بات آ گئی، مشرک کے ساتھ تو نکاح منع کر دیا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہوگا، اور مشرک مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ نہیں ہوگا، اور مرد مسلمان یا عورت مشرک ہے تو بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جنگ موطا میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کی ایک کنیز کو ایک تماچا مار دیا۔ کنیز تھی، اس دور میں کنیز ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی آپ لوگ یہ سنتے ہیں کہ کنیز، غلام، تھوڑا میں اس پر گفتگو کر لوں تاکہ چونکہ آگے اب یہ سب چیزیں آتی رہے گی تو ایک آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، جیسے جو جنگ میں قیدی ہو جاتے تھے ان کو بیچ دیا جاتا تھا،
ڈاکو لوگ قافلے لوٹتے تھے، انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان کو بیچ دیتے تھے۔ اب غلامی کا دور ختم ہو گیا، اب کنیز کا دور ختم ہو گیا، غلام اور کنیز اب ہیں نہیں، سب آزاد ہیں۔ تو وہ جو خریدا جاتا تھا غلاموں کو، کنیزوں کو، تو جو کنیزیں ہوتی تھی تو ان پہ جو جس گھر میں وہ رہتی تھی اس گھر کے لوگوں سے ان پہ پردہ بھی نہیں تھا۔ پردہ آزاد عورتوں کے لیے تھا، کنیزوں کے لیے نہیں تھا۔ بلکہ اگر کوئی کنیز ہوتی تھی تو کنیزوں کے لیے نکاح کے بغیر ان سے بیوی جیسا سلوک کرنا حلال تھا، نکاح کے بغیر۔ جو کنیز یعنی جس نے خرید لیا، اب خریدنے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ احکام قرآن میں واضح طور پہ ہے۔ اصل میں جو لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ گھبرا جاتے ہیں، نکاح کے بغیر کیسے ہو سکتا، تو یہ کنیز کے لیے خاص ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر وہ جو کنیز ہے، اب ایسا نہیں کہ کنیز ایک گھر کے اندر ہے تو سارے گھر کے مرد اس کے ساتھ معاذ اللہ مردوں جیسا سلوک، ایسا نہیں، کوئی ایک ہی اسی کے لیے وہ خاص ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی ہو، کنیزوں کے ساتھ یعنی کہ بیوی جیسا سلوک ہو سکتا تھا۔ تو ان کو آزاد عورتوں کی طرح ان کے لیے پردے کا جیسے ان کے لیے احکامات ہیں، ان کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ وہ گھروں میں کام کاج کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، پھر ان کو بیچا بھی جاتا تھا۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کنیز کا نکاح غلام کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو خانہ زاد غلام کہتے تھے، اس طرح بھی لوگ کرتے تھے۔ مگر ابھی دنیا میں کنیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نوکرانیوں کو بھی کنیز کے احکامات پر گنتے ہیں، یہ سخت غلطی ہے لوگوں کی۔ نوکرانیاں کچھ اجرت لے کر نوکری کرنے کے لیے آتی ہے، وہ کنیز نہیں ہے آپ کی۔ کنیز کو باضابطہ طور پہ خریدا جاتا تھا پوری رقم دے کر۔ تو اس طریقے سے معاذ اللہ نوکرانیوں کے ساتھ کنیزوں جیسا سلوک نہیں ہو سکتا، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سعودی ریٹرن ہو کر کے آتے ہیں تو ان کو دماغ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دماغ لڑاتے ہیں۔ تو آپ سعودی ریٹرن ہو کر کے آئے نا، آپ تھوڑے سے عربی کے جملے آپ کو یاد ہو گئے۔ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے وہ کئی جو 100 سالہ جو مفسرین کا ذخیرہ ہے نا، اس کی ضرورت ہے۔ تو اس میں فرق ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور مزید اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو کبھی آپ آئیے تو بیٹھ کے بات ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کبھی مزید موقع ملے گا تو پھر گفتگو کریں گے۔ تو انہوں نے ایک کنیز کو مار دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ مار دیا۔ تو وہ آئے، ان کو احساس ہوا کہ میں نے کنیز کو کیوں مارا، تو اس کی حضور میں نے کنیز کو مار دیا۔ تو آقا نے فرمایا کیا وہ کلمہ پڑھتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا نماز پڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا وہ وضو کرتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ رمضان شریف کے روزے رکھتی؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے وہ مومنہ ہے، اللہ کی قسم وہ مومنہ ہے، وہ مسلمان ہے، تم نے اس کو مارا کیسے؟ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اس غلطی کا ازالہ میں اس طرح کروں گا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، اور آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا، آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ یعنی آزاد کر دیا تو وہ کنیز نہ رہی، پھر اس کو نکاح میں لے کر بیوی بنا دوں گا۔ یعنی ایک تماچا مار کیا دیا ہے، تو اب اس کے دل جوڑنے کے لیے، دل جوئی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، اللہ سے ڈر کا عالم کیا تھا۔ ایک کنیز کو مارا ہے تو اتنے بے چین ہوئے، یہاں تو بیویوں کو مارتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، ہر مرتبہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں مارنے کی اجازت ہے وہ بھی بڑے بڑے دقیق مسائل ہیں، اتنا بھی نہیں۔ جہاں مارنے کی اجازت دی، پہلے تو روکتا اسلام، آخری سٹیپ ہے، اس میں بھی یہ کہ ایسے کہ کوئی ہتھیار سے اوزار سے نہ مارو، اور اتنا بھی نہ مارو کہ نشان پڑ جائے۔ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ کمینے لوگ ہیں، کمینے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کمینہ کہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو شریف لوگ ہیں وہی عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ عورت کی عزت کرنے والے کو شریف میرے نبی نے فرمایا، عورت کو بے عزت کرنے والے کو کمینہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو جو عورت کو بے عزت کرے اس سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ کیونکہ سید العالمین نے اس کو کمینہ کہا، اور جو عورت کی عزت کرے حضور اس کو شریف کہتے ہیں۔
جس کو حضور شریف کہہ دے اس سے بڑا شریف کون ہوگا؟ اور پتہ چلا تسمیہ گھمانے سے شرافت صرف نہیں ملتی، داڑیاں رکھنے سے صرف شرافت نہیں ملتی، شرافت کا معیار ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نکاح کر لیا اس کنیز کو آزاد کر کے، تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، او دیکھو وہ دیکھو کنیز سے نکاح کر لیا، کنیز سے، کیسے یہ لوگ ہیں کنیز سے نکاح کرنے؟ اس پہ قرآن کی آیت ہے کہ مشرک سے بہتر ہے، مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے کہ کسی مومن کنیز سے تم نکاح کرو۔ وہ غریب ہے نا، وہ مفلس ہے نا، اسی لیے تانا دے رہے ہو کہ ایک مالدار آدمی نے، ایک جو ہے وہ عزت والے آدمی نے ایک کنیز سے نکاح کر لیا، اس کو آزاد کر کے، ٹھیک ہے مال نہیں ہے اس کے پاس اعلیٰ نسب ہی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس محمد الرسول اللہ کی نعمت تو ہے، عشق مصطفیٰ تو ہے، دین تو ہے، ایمان تو ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ واللہ ایمان سے بڑی دولت کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ مشرک آزاد خوبصورت عورت سے، کالی کلوٹی رنگ کی پکی سانولی، جس کا دیکھ دکھاوا اچھا نہ ہو لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اس مشرک خوبصورت سے بہتر، وہ کالے رنگ کی ہے، وہ سیاہ رنگ کی ہے، اس لیے کہ رنگ اترتا چڑھتا رہے گا، رنگ ڈھلتا رہے گا، لیکن ایمان کی رمق بڑھتی ہی رہے گی، ایمان کا نور بڑھتا رہے گا۔ ایمان کی سفید چمڑی کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی اہمیت۔ ان کو جواب دیا گیا، پتہ چلا صحابہ پر بھی اعتراض ہوتا تھا تو جواب قرآن مقدس عطا فرماتا تھا۔ اس سے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کسی کا حسن اگر دل کو لبھا رہا ہو اور وہاں کلمے کا نور موجود نہیں ہے تو ادھر آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو۔ سیدھی سادھی صورت والی اگر مسلمان لڑکی مل جائے کر لو، اس لیے کہ ایمان کی بات ہی الگ ہے۔ ہر جگہ صرف حسن کو مت دیکھو، سفید چمڑی کو مت دیکھو، ایمان کا نور دیکھو۔ ایمان ایمان ہے، ایمان سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت طالوت کا تذکرہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اب اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، اور پھر ساتھ میں تابوت سکینہ کا تذکرہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حکومت کا طریقہ یہ تھا کہ جو یہودا کی اولاد ہوا کرتی تھی، یہودا یہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، تو اس کی جو اولاد ہوا کرتی تھی تو اس کی نسل سے بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اکثر مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت دور چل رہا تھا حضرت شموئیل علیہ السلام کا، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ کسی بادشاہ کا تقرر فرما دیجئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے، یہ حضرت طالوت جو تھے یہ بڑے نیک آدمی تھے بنی اسرائیل میں اس دور میں، ان کو طالوت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا قد بہت اونچا تھا اور بڑے جسمانی اعتبار سے فٹ، مضبوط، طاقتور تھے، بہت مضبوط تھے، لیکن یہ غریب اور مفلس تھے۔ بکریاں چراتے تھے اور جو بکریاں ذبح کی جاتی تھی تو اس کا چمڑا پکا کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا۔ اب وہ بنی اسرائیل تو آپ نے کل سنا کہ یہ بڑی بحث کرنے والی قوم تھی، کہا کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو مفلس ہے، کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ جسمانی اعتبار سے مضبوط آدمی، بادشاہ کے لیے جسم مضبوط چاہیے نا، ورنہ وہ لڑے گا کیسے، جنگ کیسے کرے گا، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرے گا؟
تو یہ جسمانی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے، اور دوسرا یہ علم والا آدمی، علم بھی اس کے پاس ہے، مضبوط جسم بھی اس کے پاس ہے، اس لیے تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم اس کو کیسے بادشاہ مان لیتے؟ کہا اچھا ایک کام کرو کہ اگر تابوت سکینہ آ جاتا ہے تو تب تو تم مان لو گے نا، تم اس کو اپنا بادشاہ مان لو گے نا؟ کہاں ہوا یہ تھا، یہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کا ذکر آج آپ نے تراویح میں سنا ہے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، شمشاد کی ایک لکڑی تھی، اس کا صندوق تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا تابوت سکینہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھی، پھر وہ آدم علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، پھر بعد میں نسلاً بعد نسلیں بطور وراثت وہ آگے بڑھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اس تابوت کی، اس صندوق کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انبیاء کرام کی تصویریں رکھی ہوئی تھی، ان کی شبیہ اس تابوت کے اندر تھی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، من و سلوہ کا کچھ حصہ تھا، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، انبیاء کے تبرکات اس میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اگر کوئی مقدمہ پیش آتا تو وہ اس تابوت سکینہ کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ مسئلہ حل کرو، تو اس سے آواز آتی اور وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دیتا مان جاتا۔ جب یہ بنی اسرائیل جنگ پر جاتے تو اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تو ان کو جنگ میں کامیابی ملتی، ان کو جنگ میں اس تابوت کے، اس کو تابوت سکینہ قرآن نے بھی کہا ہے، تابوت سکینہ۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس صندوق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات ہو، موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے تبرکات ہو، اس صندوق کی یہ شان ہے تو جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے تبرکات، حضور کے موئے مبارک شریف ہو، حضور کا لباس شریف ہو، حضور کا پیرہن شریف ہو، کہ کتنی عظیم چیز ہوگی ہے نا، اس کی شان ہی بڑی ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل حضور علیہ السلام کے تبرکات کے نام پر بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے مالیگاؤں میں کسی نے بتایا کہ تبرکات کی زیارت ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے وقت جس پانی سے غسل دیا گیا تھا اس پانی کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ میں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ 1400 سال تک کے اس پانی کا کہیں تذکرہ نہیں؟ کیا صحابہ نے بھی اس کی زیارتیں کروائی یا کی؟ کہاں تھا اب تک وہ پانی؟ یہ صورتحال، یہ صورتحال ہے۔ میں لیکن اس کا انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین بن کر کے بک رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا کہ معاذ اللہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اصلی نہیں، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اللہ کا واسطہ ایک دن مرنا ہے، اور موئے مبارک شریف کے تو کیا کہنے، جس کو دیکھو اس کے پاس موئے مبارک شریف۔ اللہ کے لیے رحم کرو، اللہ کے لیے کچھ خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اتنا عام کر دیا تو جو اصل تبرکات ہے لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے تبرکات کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، لعنت برسے گی، تباہی اور بربادی جو وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب کل تک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی تھی، اب اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے، کچھ تو خاص رکھو اللہ کے نبی کے لیے، سبھی کو عام کر دو گے؟
آپ برا نہیں مانیں، آپ کے پیر کے تبرکات ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے گھر تک رکھیں، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کے تبرکات کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے لیے کچھ خاص رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مسلمان حضور سے بہت عشق کرتے ہیں۔ اس عشق کے درمیان خلل نہ ڈالیں آپ، اور آپ بھی ہوشیار رہیں کہ دھندا پانی جو ہو رہا ہے تھوڑا اس سے ہوشیار رہیں۔ لیکن جو حضور کے تبرکات ہے، اصل ہے ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی ہمارے پاس لا کے تبرکات پیش کرے گا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو کہیں گے بھی نہیں کہ بھئی جاؤ اور وہ ہیں، اس لیے کہ انکار کیوں کریں؟ انکار کیوں کریں؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے انکار کرنے کے لیے؟ لیکن ماننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ آپ کچھ بھی کریں، نئی نالین لا کے آپ دکھاتے ہیں سندل میں بھگو کر کے، یہ حضور کی ہے۔ حضور کی نالین کو 1450 سال ہو گئے۔ میں نے ماہرہ مطالعہ شریف کے نالین دیکھا، بظاہر جو وہ نالین شریف پوری بھی نہیں تھی، بہت ہلکا سا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس کا یعنی کہ اس میں موجود نہیں تھا، صرف اس کا ایسا لگتا تھا دیکھنے پر کہ اس کا تلوہ نظر آ رہا ہے بس۔ اور دیکھ کر دل پکار بھی اٹھتا ہے نا، کیونکہ نئی چیز اور برسوں گزر جائے جس چیز پر تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھی نالین شریف، اسی طرح میں نے دلی کی جامع مسجد میں دیکھی نالین شریف، دل پکار اٹھتا ہے، اس کی کشش ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا خیال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نقلی اصلی، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے پاس ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ہندوستان میں 2 جگہ نالین شریف کی زیارت کی، ماہرہ شریف میں اور دلی کی جامع مسجد میں۔ اگر آپ جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کریں آپ، حضور کی نالین شریف۔ اور بھی جگہ ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہیں کا، اس کا خیال کریں، کہیں کہ میں مبارک شریف کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن خلدآباد شریف میں جو بابا برہان الدین غریب کے آستانے پر ہے، اس کی سند بہت متصل ہے۔ یعنی میں حضرت بابا برہان الدین غریب کو ملا حضرت محبوب الہی سے، محبوب الہی کو ملا حضرت بابا فرید سے، بابا فرید کو ملا قطب الدین بختیار کاکی سے، ان کو ملا سرکار غریب نواز۔ اب غریب نواز سے بڑی سند کیا ہوگی، اور پھر ان کو ان کے مشائخ سے ملا۔ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت ضرور کریں۔ تو بتانا صرف یہ تھا کہ جب تابوت سکینہ میں اور انبیاء کے تبرکات ہیں، اس کی برکتیں یہ ہے کہ اس کی برکتوں سے وہ دعا کر کے جنگ جیتتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک شریف جو صرف تبرک ہی نہیں ہے بلکہ حضور کے جسم اقدس کا، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ ہے، جز ہے، جز حضور علیہ السلام۔ موئے مبارک شریف اتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا اگر تابوت سکینہ آ جائے تو تم مان لو گے طالوت کو اپنا بادشاہ؟ تو انہوں نے کہا مان نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے پاس سے وہ تابوت سکینہ گم ہو گیا تھا۔ گم اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ بدعمل ہو گئے تھے، پاپ میں مبتلا ہو گئے تھے، جرائم میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایک قوم تھی وہ ان سے چھین لے گئی اور انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے حالات دیگرگوں ہو گئے تھے، بڑے خراب ہو گئے تھے، خستہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ قوم جس نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو ان کو بھی بیماریاں، تباہی، بربادی ہو گئی۔ تو ان کو ایک دن احساس ہوا کہ یار یہ تابوت کی ہم نے بے حرمتی کی ہے تو یہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پر وہ تابوت رکھ دیا اور تابوت رکھ کر کے بیل گاڑی کو ہانک دیا، اور 4 فرشتے وہ تابوت سکینہ کو، وہ بیل گاڑی کو صحیح راستے پہ چلاتے ہوئے لائے، اور ادھر طالوت کی بادشاہت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور تابوت سکینہ بھی آ گیا۔ تو لوگوں نے حضرت طالوت کو مفلسی اور غربت کے باوجود بادشاہ تسلیم کر لیا، مان لیا۔ تو ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ وہ بڑا شیطان صفت آدمی تھا، بہت ظلم کرتا تھا، لوگوں پہ زیادتی کرتا تھا، کمزوروں کو ستاتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جناب طالوت جو ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہم اس سے لڑیں گے اور جہاد کریں گے اس سے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو جالوت تھا تو وہ 300 رتل کی کلو کی ٹوپی، 300 رتل
300 रतल वजनी टोपी, 300 रतल वजनी टोपी वो अपने सर पे रखता था, लोहे की। 300 रतल वजन की लोहे की टोपी अपने सर पे उड़ता था जब वो जंग में आता था। उसको मारना आसान नहीं था। तो तालूत ने ऐलान किया कि अगर कोई जालूत को कत्ल कर देगा तो मैं अपनी बेटी का यानी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूं। उन दिनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इब्तिदाई जवानी में थे, जवानी की शुरुआत थी। तो जब जिहाद का ऐलान हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो भी बज़ाहिर बड़ी गुर्बत में, मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे थे। ज़ाहिरी तौर पे बकरियां चराते थे और अपना गुजर बसर करते थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं भी जाऊंगा जिहाद में। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अभी इब्तिदाई उम्र में थे, जवानी में थे। आप घर से निकले तो आपने एक पत्थर से आवाज सुनी, दाऊद मुझे साथ ले लो, मैं वही पत्थर हूं जो मूसा अलैहिस्सलाम की अमानत था। आपने उसको उठा ली। फिर आगे बढ़े तो दूसरे पत्थर से आवाज आई, दाऊद मुझे साथ ले लो, मैं हारून अलैहिस्सलाम की अमानत में था, मैं उनकी अमानत हूं, मुझे साथ ले लो। फिर और आगे बढ़े तो एक पत्थर से आवाज आई, दाऊद मुझे भी साथ ले लो, मैं कातिल हूं जालूत का, जालूत का कातिल हूं, मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तो तीनों पत्थर उठा के झोली में डाल ली। इसका मतलब यह है कि कुदरत अगर किसी बंदे से काम लेना चाहे तो उसके लिए कैसे रास्ते हमवार होते हैं। अपने आप को, अल्लाह के बंदों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने आप को देखते हैं। आपको मत देखो, आपके रब को देखो। हम कमजोर सही, हमारा रब ताकतवर है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं, वहशत करने की। अल्लाह पे भरोसा, हर वक्त अल्लाह पे भरोसा, मोहम्मद पे नजर है। बस यही काम करो, फिर देखो कैसे असबाब बनते हैं। कोई कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, किसी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह की ताकत पे भरोसा करो, हुजूर पे नजर रखो, फिर देखो हर जालिम को तुम कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हो। और जुल्म की आंधी बहुत देर तक नहीं टिक सकती, जुल्म का तूफान बहुत देर तक नहीं रह सकता। जुल्म एक दिन मिटने के लिए है। जुल्म करने वालों को भी सोचना चाहिए कि जुल्म मिटने के लिए है, और जुल्म सहने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह से एक दिन उम्मीद रखें जुल्म खत्म होगा, और उसके लिए कुछ न कुछ जतन करते रहें, काविशें, कोशिश, हाथ में हाथ धर के न बैठे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो कौम नहीं लायके हंगामे फरदा, वो कौम नहीं लायके हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है, कल वो कौम कुछ नहीं कर सकती। जिस कौम की तकदीर में आज होना चाहिए जिंदगी। क्या कर सकते हो अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी कौम को ऊपर उठाने के लिए, अपनी कौम को तरक्की पे ले जाने के लिए क्या कर सकते, ये जहन होना चाहिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर उठा लिए। एक ने कहा था मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, एक ने कहा मैं हारून अलैहिस्सलाम के पास था, एक पत्थर ने कहा मैं कातिल हूं जालूत का, ले लिया। और जब वहां पहुंचे दाऊद अलैहिस्सलाम 9 उम्र थे, तो गोफन में आपने वो तीनों पत्थर एक साथ रखे और अल्लाह का नाम लेके चला दिया। तो उसकी 300 रतल की वजनी टोपी भी उसके काम न आई, तो उसका भेजा पिस गया उन पत्थरों से, बेअसर हो गई उसकी टोपी। हालांकि उसको मारना आसान नहीं, उसी टोपी में बड़ा उसको नाज था, इतनी वजनी टोपी वो पहन कर आता था, लेकिन उन पत्थरों ने उसका भेजा चीर दिया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर उसको टांग पकड़ के खींच करके हजरत तालूत के पास लाए, कहा कि ये काम मैंने किया। तो फिर हजरत तालूत ने अपनी बेटी शहजादी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ किया। तो तालूत ने कहा था कि अगर जालूत कत्ल करोगे तो जो भी करेगा, बेटी का निकाह भी करूंगा और आधी सल्तनत भी दूंगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर आधी सल्तनत भी दी गई। मजीद 40 साल तक के हजरत तालूत हयात रहे। फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया 40 साल के बाद, तो फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी जगह बादशाह बनाए गए।
اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور آپ پر زبور نامی کتاب نازل کی گئی۔ یہ پورا اس کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری چیزوں کے تذکرے ہیں، لیکن ہمارا وقت اب مکمل ہوا، تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل تیسری شب ہوگی اور تفسیر مختصر ہونے کے بعد سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کل وصال کی شب ہوگی، بڑی بابرکت شب ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی پہلی شب جمعہ بھی ہوگی۔ پہلی شب جمعہ ہر اعتبار سے برکت والی شب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ دوست و احباب کو کل خصوصی دعوت دے دے، کیونکہ کل سیدہ پاک کی سیرت بھی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔